چند سال قبل ایک تجربہ کیا گیا۔ اس تجربے میں ایک پنجرہ لیا گیا اور اس پنجرے میں 5 بندروں کو بند کر کے ان کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا۔ پنجرے کی ٹاپ چھت کے ساتھ کچھ کیلے یعنی کہ بناناز کو لٹکا دیا گیا تاکہ بندر آسانی سے کیلوں تک نہ پہنچ سکیں، جبکہ پنجرے میں ایک عدد سیڑھی بھی رکھ دی گئی جسے استعمال کر کے وہ بآسانی کیلوں تک پہنچ سکتے تھے۔ اب شروع ہوتا ہے کھیل۔ جب بندروں کو بھوک لگی اور کیلوں پر نظر پڑی تو ایک سیانے بندر نے باقی بندروں کو اکٹھا کیا اور سیڑھی پر چڑھ کے کیلے اتارنے کا مشورہ دیا۔ ایک چاقو چوبند بندر کا اس مشن کے لیے انتخاب کیا گیا۔ جیسے ہی یہ بندر بابو سیڑھی پہ چند ڈنڈے چڑھے ہی تھے کہ تجربے کے قوانین کے مطابق سب بندروں پہ ٹھنڈا یخ پانی پھینکا جانے لگا اور سب بندر سردی کے مارے ٹھٹھرانے شروع ہو گئے اور چاقو چوبند بندر بھی اب زمین پر آ کر گر گیا۔ پانی کی یہ بچھار پورے 5 منٹ کی جاتی رہی اور کچھ دیر بعد جب بندروں کو ہوش آئی تو پھر اس سیانے بندر نے باقی بندروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب دوسری جانب سے کوشش کی جائے۔ اور جیسے ہی اب یہ دوسرے بندر بابو سیڑھی کی جانب دوسری طرف سے جانے لگے، ایک دفعہ پھر ٹھنڈا یخ پانی سب بندروں پہ پڑنے لگا اور سارے بندر پھر اسی طرح سے ٹھٹھرانا شروع ہو گئے۔ خیر سب بندروں نے اس سیانے بندر کی سینئرٹی کا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ ٹرائی کیا، مگر کیلے ہاتھ نہیں آئے بلکہ ٹھنڈا یخ پانی پھینکا گیا۔ اب سارے بندر ایک کونے کھدرے میں بیٹھ گئے اور تجربے کی اس کڑی میں ایک بندر نکال کے نیا بندر پنجرے میں ڈالا گیا۔ اس نئے بندر نے پنجرے میں آتے ہی کیلوں کو دیکھا اور سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ اب سین کچھ ایسے تھا کہ جیسے جیسے یہ بندر سلو موشن میں سیڑھی کی جانب بڑھ رہا تھا، باقی بندر جو اس وجہ سے پہلے بارہا ٹھنڈے پانی کا شنان کر چکے تھے حرکت میں آئے اور اس نئے بندر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مار کھا کے یہ نیا بندر بھی سائیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ایک ایک کر کے سب بندر نکال کے نئے بندر پنجرے میں ڈال دیے گئے اور ہر نیا بندر جب پنجرے میں داخل ہوتا کیلوں کی جانب بڑھتا، اس کی خوب درگت بنائی جاتی اور یوں سب پرانے بندر اب ایک ایک کر کے پنجرے سے باہر تھے اور پنجرے میں اب سارے نئے بندر تھے جن پر ایک دفعہ بھی ٹھنڈا یخ پانی نہیں پھینکا گیا تھا، لیکن یہ اپنے آپ کو سمجھا چکے تھے کہ سیڑھی کے اوپر کوئی نہیں چڑھے گا اور نہ ہی ہم کسی اور کو سیڑھی پہ چڑھنے دیں گے۔ اب اس تجربے کو اپنی زندگی سے، اپنے ایشو سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس کہانی کے ایک پہلو کی طرف دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے بندروں کو ٹھنڈے پانی کا ڈر تھا جس وجہ سے انہوں نے سیڑھی پہ چڑھنا چھوڑ دیا، جبکہ بعد میں پنجرے میں داخل کیے جانے والے بندروں کو پہلے سے موجود بندروں کی مار داڑ اور رویے نے سیڑھی پہ نہ چڑھنے دیا، حالانکہ بعد والے بندروں پہ پانی بھی نہیں پھینکا گیا تھا۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں ہماری سوچ، ہمارے رویے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہمارے ماحول اور ارد گرد کے لوگوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ مسلسل ترقی کرنے والا انسان اپنی سوچ کو اگر ایک ہی طرح رکھتا تو کیا اس قدر ترقی ممکن تھی؟ ہمیں ماحول کی طرف سے دیے جانے والی سوچوں کے احاطوں سے باہر نکل کے سوچنا ہوگا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کے سینئر لوگ آپ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، اگر آپ کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہتے ہو، کسی انوویشن کی بات کرتے ہو، تو بجائے آپ کو اپریشیٹ کرنے کے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کے کونے کھدرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، تو آپ کو بھی ان دائروں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہو بہو ایسا حال ہمارے انجینئر برادری کا بھی ہے، جو سہمے ہوئے کونے کھدرے میں بیٹھ کے نوکری کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے سینئرز کے کہنے پہ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ نوکری یا تو ایک ریفرنس والے بندے کو ملے گی یا پھر تجربہ کار انسان کو ملے گی۔ آج 21ویں صدی میں ہم IT ریولوشن کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ دور ہمیں بار بار سکل سیکھنے کا میسج دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دماغ کی سوچوں کو ان ہاتھوں میں قید کر چکے ہیں جن میں وہ بندر قید کر چکے تھے، تو آپ کو بھی آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے پروفیشن سے متعلق کوئی بھی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں دیے گئے ڈسکرپشن کو کلک کر کے ہمارے آنے والے اسکل ڈیولپمنٹ فری ڈیمو لیکچر کا حصہ بنیں۔